دار اہل سنت سرکار مفتی اعظم عالم جب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. رفیقان ملت اسلامیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سرکار خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ جمیل الرحمن جمیل قادری جب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آئیے السلام علیکم. اجازت ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا علماء کی ایک جماعت ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان میں حاضر ہوئی. بہت جلد آپ ان سے ملاقات کریں گے. تو علامہ جمیل قادری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا، غوث اعظم کا. رفیقان ملت اسلامیہ آپ تو جمعہ میں بارہا سنتے رہتے ہیں اور بہت سارے واقعات کو میں نے آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا اور شان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. عزیزان ملت گرامی، اب اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پھر سے چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھتے ہیں یا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیے آپ نے کہاں تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا؟ تو وہ پکار کر کے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سرکار اعلیٰ حضرت بتانا یہ چاہتے ہیں اے غوث العظم دستگیر، اے قطب ربانی، اے محبوب سبحانی، آپ کے سر کا مقام تو بہت بلند ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے؟ کوئی جانے یہ معلوم ہی نہیں ہے، کوئی جاننے والا ابھی پیدا ہوا کہ نہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے. وہ بتانا چاہ رہے ہیں اے غوث العظم دستگیر آپ کے سر کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، آپ کے کاندھوں کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، آپ کے دست و بازو کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اے سرکار غوث اعظم ہمیں آپ کے قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں اور وہ بھی آپ ہی کے بتانے سے جانتے ہیں، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم نے بغداد شریف کے منبر سے یہ فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو یہ بتانے سے جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت میں نے بڑے بڑے اونچے مقام والوں کو دیکھا، بڑے بڑے سربلندی والوں کو دیکھا، بڑے بڑے اللہ کے مقرب ولیوں کو دیکھا، ان کی شان و عظمت کو دیکھا، اپنے وقت کے قطب و ابدال کو دیکھا، لیکن آپ کی بارگاہ میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ان کی شان اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، ان کی قطبیت اپنی جگہ، ان کی ابدالیت اپنی جگہ، ان کا مقام و مرتبہ سب اپنی جگہ. اور جب آپ کی شان کو دیکھا تو یہ دیکھا جہاں پہ ان کی شان کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے آپ کے طلوہ ناز کی ابتدا ہو رہی ہے. تکبیر، سر بھلا مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، حضور شیر ہندوستان
जिंदाबाद शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद काय हशमतिया जिंदाबाद काय हशमतिया जिंदाबाद के आला हजरत जिंदाबाद अजहर आला हजरत जिंदाबाद सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ए गौसुल आजम दस्तगीर, जब हम आपकी बारगाह में पहुंचे तो देखा कि बड़े से बड़ा कुतुब हो, अपने वक्त का गौसुल वक्त हो, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो ये देखा कि आपके तलवाए नाज को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हुए देखा। रफीकान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आजम दस्तगीर की वो ज़ाते पाक है मुसलमानों। जब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बगदाद शरीफ के मिंबर से ये इरशाद फरमाया था कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पर है। रफीकान मिल्लत इस्लामिया पूरी रूए ज़मीन पर जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे थे, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमी, पूरी दुनिया के हर खित्ते हर कोने में जहाँ पर भी मौजूद थे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के औलिया जितने भी थे, सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया और हमारे हिंदुस्तान के राजा पुकार करके कहने लगे। खुरासान की पहाड़ी से वो महवे इबादत थे, खुरासान के पहाड़ी में हमारे ख्वाजा ए ख्वाजगान शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के पहाड़ी में रब तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे। और जैसे ही उनके कान के पर्दे से ये आवाज टकराती है कि बगदाद शरीफ से गौसे आजम दस्तगीर ने ये ऐलान कर दिया है कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो सबने तो अपने सरों को झुकाया, अपनी गर्दनों को झुकाया और अपनी गर्दन को मिंबर बनाया गौसे आजम के कदमे नाज का। लेकिन हमारा ख्वाजा ख्वाजाए आजम पुकार कर कहता है बल अला ऐनी व रासी, ए मेरे महबूब सुबहानी, आपका कदम मेरी गर्दन पर है आपके फरमाने से, लेकिन आपका कदम मेरी दिल पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर है। और अपने वक्त का नाइबे गौसे आजम हम सभी है गौसे आजम, बरेली शरीफ की धरती से, मोहल्ला सौदागरान से, ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम आलम हिंद पुकार कर कहने लगे, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह मुसलमान। हमारे पास गौस है तो गौसे आजम, हमारे पास ख्वाजा है तो ख्वाजा आजम, हमारे पास मुजद्दिद है तो मुजद्दिद आजम, हमारे पास मुफस्सिर है तो मुफस्सिर आजम, हमारे पास मुनाजिर है तो मुनाजिर आजम। फिर तुम्हें किस चीज की कमी है जो दूसरों की जमात में जाते हैं? जब तुम्हारी जमात में अपने वक्त का गौस भी है और गौसे आजम है, जब तुम्हारी जमात में अपने वक्त का ख्वाजा और ख्वाजा आजम है, जब तुम्हारी जमात में अपने वक्त का मुजद्दिद मुजद्दिद आजम है, जब तुम्हारी जमात में अपने वक्त का मुनाजिर मुनाजिर आजम है, तो फिर क्यों दूसरों की जमात में जाते हो? ए मुसलमानों, ये महफिल सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है कि आप सुभान अल्लाह कर गए बस हो गया। महफिलों का मकसद है कि कोई एक मैसेज आवाम तक जाए जिससे ईमानियत के ताल्लुक से हो और आपका ईमान बच सके। बहुत हमले हो रहे हैं साहब इस दुनिया में, रोजमर्रा टोकरी की टोकरी जमातें पैदा हो रही हैं। आपने तो सुना था वहाबी खबीस सुवर ने तो हमारे आका की गुस्ताखियां की, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहतान लगाया, माअज़ल्लाह। लेकिन इन्हीं खबीसों से चलते चलते बहुत सारी जमातें ऐसी भी पैदा हो गई। वहाबी आए, हमने भगा दिया, बहुत अच्छी बात है, घर में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन अब कुछ फितने ऐसे भी चल रहे हैं जिनको हम शौक से अपने घर की जीनत बना रहे हैं, टीवी के जरिए से, चैनल के जरिए से।
بات آ گئی سرکار غوث اعظم دستگیر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، ان کی محفل بھی ہے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو بات سچ اور حق ہو وہ عوام تک پہنچا دیا جائے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ زمین دے دیا اس لیے ہم یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کوئی پراپرٹی، کوئی خزانہ ہم کو دے دیا کہ لو تم اسی میں سے کھاتے کماتے رہو، زندہ رہو، کہ جب تک زندگی رہے گی چلتی رہے گی؟ کوئی ہمیں زمین نہیں دیا، ہماری بلڈنگ بنا کر کے نہیں دیا کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا ہے۔ اسی اعلیٰ حضرت سرکار نے علماء کی ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ ان کے دور میں جتنے فتنے ظاہر ہوئے انہوں نے سب کو ننگا کر دیا، سر سے اوپر پیر تک ننگا کر کے دکھا دیا۔ یہ دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے۔ تم سوچتے ہو داڑھی ٹوپی میں اسلام ہے، یہ خبیث وہابی ہے، یہ ہمارے آقا کی گستاخی کرتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ نماز تو پڑھتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن یہ دیکھو اس کی حقیقت یہ ہے۔ ننگا کر دیا، دیوبندیوں کو ننگا کر دیا، اور اس کے بعد پیغام دیا، علماء کو ذمہ داری دی۔ اسی پر بس نہیں ہے کہ یہ دیوبندی وہابی پیدا ہوگا، کوئی جماعت نہیں آئے گی، جماعتیں آتی رہیں گی، لیکن علماء کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں اور اس وقت عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ گنگا شیطان ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور عوام کو ان فتنوں سے بچائے۔ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی۔ وہ مسجد کا امام ہے تو بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدیوں کی جو ہے رہنمائی کرے۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے حضرت کہ ٹرسٹیان آ کر کے جمعے کے دن موضوع بتاتے ہیں کہ آپ یہ بولیے گا۔ بالکل غلط بات، علماء کی اس موجودگی میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں۔ عالم فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا بولنا ہے، کیا چل رہا ہے۔ یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ عالم نے جس کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی، تمہیں اس کو جان لو، پہچان لو، اس کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو۔ آپ کا کام مان لینا ہے۔ تو بات آگے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اپنے وقت کا مجدد اعظم یہ کہہ رہا ہے، اے غوث اعظم، آپ کے سر کا مقام، اللہ اکبر، آپ کی قدر و منزلت ہم نہیں جان سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو تو میں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا ہے کہ آپ کی طلوع الناس سے اپنے آنکھوں کو سرما لگا رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ آپ کے محبوب سبحانی غوث سمدانی کس قدر منزلت پر فائز بزرگ ہے؟ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کہاں ان کا مقام، کہاں ہم جیسے حقیر فقیر۔ ادب تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کی برابری نہیں کر سکتا، وہ الگ سے بات ہے کہ وہ بات بیٹھ جاتے ہوں، لیکن ادب تو یہی ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، ان کے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب بتائیے جس غوث اعظم کی شان یہ ہو کہ اپنے وقت کا مجدد بھی یہ کہہ رہا ہو، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اے غوث اعظم آپ سے آپ کے در کو نسبت، آپ کے در سے آپ کے کتے کو نسبت، اور غوث اعظم اس آپ کے در کے کتے سے مجھ جیسے کی نسبت۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہ بیان کرنے لگے
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جو ہے خانقاہ قادریہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے تھے اس طرح سے کہ 3 کرسیاں لگی ہو، اور 3 میں ایک بزرگ مجھے سمجھ میں نہیں آئے وہ کون تھے، اور 2 کرسی برابر میں ڈلی تھی جس پہ غوث اعظم بیٹھے تھے، اور ایک کرسی پر میرا الیاس ستار بیٹھا تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کیا ایسی جماعت کو تسلیم کرو گے؟ نہیں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی جماعت جسے دعوت اسلامی کہا جاتا ہے، بہت تیزی سے دامن گیری میں بھی چل رہی، میں کئی جگہوں پہ دیکھا جی، تو بہت تیزی سے ان کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے ہی فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ فرمایا رد وہابیہ کرنا فرض اعظم ہے۔ جی، بے شک۔ وہابیوں کو ننگا کرنا فرض اعظم ہے۔ اور ان لوگوں نے جب کوئی جماعت یا کوئی مشن لے کے چلتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں نے لکھا ہماری جماعت سے کسی فرقہ باطلہ کا رد نہیں ہوگا، معاذ اللہ۔ یعنی ہم وہابی کو بھی رد نہیں کریں گے، ان کو برا نہیں کہیں گے، دیوبندیوں کا بھی رد نہیں کریں گے، رافضیوں شیعوں کا بھی رد نہیں کریں گے، ہم صرف جو ہے لوگوں سے محبت کی بات کریں گے۔ اور یہ بڑھتے 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 بتایا نا کہ ان کا ایک مرید خواب دیکھتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ خانقاہ قادریہ میں جو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ ہے، اس میں 3 کرسیاں ڈلی ہوئی ہیں، اور تینوں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک پر سرکار غوث اعظم دستگیر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کرسی پر کون بیٹھا ہے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک کرسی پہ دیکھا کہ میرے پیر الیاس ستار بیٹھے تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں ایسے۔ اپنے وقت کا خواجہ اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے، میرے دلوں پر ہے۔ اب کوئی برابری کا دعویٰ کرے، بتاؤ بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گستاخی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہم اور آپ سرکار محبوب سبحانی کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کی 11ویں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کا صدقہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں تو بولو ہاں کھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے بولو کھاتے ہیں۔ جب ایسی جماعت جب گستاخیاں کریں گی تو ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے نہیں، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے اور کہیں گے ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو غرض ہے عاشق غوث اعظم دستگیر سے۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ جو سرکار غوث اعظم کی شان ایک طرف بتاتے بتاتے اس میں کمی کر کے اپنے پیر کی شان بڑھانے لگے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسی جماعتوں سے ہوشیار رہنا، ایسے گمراہ کن لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ اب تک یہ بتائیے کسی عالم سے یا کسی مسجد کے امام نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیے؟ آپ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس میں ٹی وی دیکھتے ہوں گے، لیکن سب یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ ٹی وی دیکھنا نہیں چاہیے، غلط ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ غلط ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ حرام ہے، حضرت نے اشارہ فرما دیا حرام ہے، لیکن دیکھتے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ نہیں دیکھنا چاہیے یہ معلوم ہے ہر کسی کو۔ یا کسی مسجد کے امام کو آپ نے بیان کرتے دیکھا کہ آپ ٹی وی دیکھیے؟ نہیں دیکھا، لیکن یہ پتہ نہیں کون سی جماعت چلی ہے جو یہ کہتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے، معاذ اللہ رب العالمین، اور ثواب کا کام ہے۔ بتائیے، ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ اب جو چیز حرام ہو وہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ان جماعتوں سے بچیے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار نے شان بتاتے بتاتے یہ بھی فرمایا علامہ قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، بس آخری بات بتا رہا ہوں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں
تو چور ہوتا ہے تو قطب و ابدال بن جاتا ہے، لیکن غیظ و غضب کی نگاہ ڈال دیتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ چین سے نہیں سوتا ہے۔ یہ وہ قہر قادری ہے، اور ایسی جماعتوں پر قہر قادری پڑھنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ آپ کے بازو میں ہی تلنگانہ کی حکومت نے ان کے اوپر بین لگا دیا ہے کہ ایسی پاکستانی تنظیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ کوئی تقریر پروگرام نہیں کر سکتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ارے جب ہمارے ہندوستان میں خواجہ اعظم ہے تو ہم پاکستان کی طرف کیوں جائیں؟ ہمارے ہندوستان میں مناظر اعظم ہے تو پاکستان کی طرف کیوں جائیں؟ ہمارے ہندوستان میں مجدد اعظم ہے تو پاکستان کی طرف کیوں جائیں؟ اے مسلمانوں، جب ہمارے ہندوستان میں سب بڑے بڑے ہیں تو ہم کسی چھوٹے بھیا کے پاس کیوں جائیں؟ تو جب ہمارے پاس سب ہے تو ہم کسی اور کو فالو کیوں کریں؟ تو تلنگانہ نے حکومت نے بہت پہلے بین لگایا تھا، اور ابھی حال ہی میں کانپور میں جانچ شروع ہو گئی۔ یہ کہا کہ تنظیمیں کیا ہے، کیسے کھنگالنا شروع، ان کے اوپر قہر پڑنا شروع ہو گیا۔ اور کانپور کے ہی ایک جلسے میں نے 2-3 سال پہلے کہا تھا حضرت کہ یہ جو جماعت ہے یہ ایک جگہ پہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جو غوث اعظم ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان سے پہلے بہت سارے بزرگان دین نے یہ بشارت دے دی ہو کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، آج سے کئی 100-200 سال بعد ایک زمانہ آئے گا، قصبہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا، وہ تمام ولیوں کا شہنشاہ ہوگا، اور اس کا یہ اعلان ہوگا قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کے گردن پر ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے اس وقت موجود ہوں گے، نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے بھی وہ حکم ہے۔ سب نے اپنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نہیں ہیں، اور پہلے کے بزرگان دین اپنے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، اور آپ کی سیادت کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کے عظمت و مرتبوں کو تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو سردار مان رہے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہتا ہے، مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے جب یہ جملہ سنا معاذ اللہ رب العالمین، تو کانپور کے ایک جلسے میں نے کہا تھا کہ دنیا دیکھے گی، زمانہ کہے گا، جب قہر قادری ان کے اوپر پڑے گا، قہر غوث سمدانی ان کے اوپر پڑے گا، تو آج یہ ایسا جملہ جو بول رہا ہے تو دنیا دیکھے گی، زمانہ کہے گا، اور لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پاکستانی منا بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ ہو رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی تنظیموں سے بچیں، اور جس طرح محبت سے یا سرکار کی نیاز فاتحہ 11ویں شریف محفلیں کرتے ہیں، اس طرح اور مزید برکتوں کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، گو المدد، المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ حسنین کریمین کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ اپنے پیاروں کا جھولی میں ڈال دو۔ ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگوں نے دیکھا علماء کی جماعت حاضر ہے، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریب داونگیرہ سے تشریف لانے والے حضرت علامہ مولانا مفتی مسلم رضا حشمتی صاحب قبلہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت شریف بھی آپ پڑھتے ہیں، تو میں کسی اور کو اشارہ نہ کر کے آپ ہی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی خصوصیہ کتابت سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں، اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کرائیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے تعلق سے اور دور حاضر کے معاملات سے ہمارے اس کالجی داونگیرہ کے مسلمانان اہل سنت کو، اس بھولی بھالی عوام کو کچھ آپ نصیحت کریں
آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان غوث العظم زندہ باد، جشن غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ.